امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑی ہستی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اہل بیت کی شان ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی قدر ہو اور ہم ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں تو انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حسین اور میں گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے، اور چونکہ فرمایا مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، چونکہ آئندہ آنے والے واقعات حضور کے پیش نظر تھے، اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مفہوم بھی سن لیجئے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرات حسنین کریمین ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے، یہ ان کے سردار ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے ہیں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، اور یہی نہیں حضرت علی سے فرماتے تھے، السلام علیکہ یا ابا ریحانین، یعنی اے دو پھولوں کے ابو تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے باغ والے کو سارے باغ میں اپنا پھول پیارا ہوتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو تمام اولاد پاک میں یہ دو پھول سب سے زیادہ پیارے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں، اللہ تو ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ اور یاد رکھیے، جب کبھی کوئی بڑی حاجت درپیش ہو نا، تو کسی سید سے بھی دعا کروا کے دیکھیں، آل رسول سے بھی دعا کروا کے دیکھیں، اس کی کیسی برکتیں، یا کسی آل رسول سے نیکی کریں، کیونکہ ایک روایت کا مفہوم ہے، جس نے بھی میرے اہل بیت کے ساتھ نیکی کی، قیامت والے دن میں اس کا اجر دوں گا، اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے سیدوں سے نیکی کرنا، اور سبحان اللہ میرات میں ہے، یعنی یہ حکماً میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے۔ خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی اولاد حضور کی نسل ہے، اس سے حضور کی نسل چلی، گویا حسن و حسین حضور کی نسل بھی ہیں اور نسل کی اصل بھی، ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ ہاں، شرف یعنی فضیلت ماں سے بھی ہو جاتا ہے، لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹے کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی ہے رتبہ، اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا۔ ہاں سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں، رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے اس حصے، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے، اس کے بھی
اس سے بھی محبت کے تحت فرماتے ہیں اس دعا کا مقصود وہاں موجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا اور بتانا ہے کہ اسامہ میرے حسن و حسین سے محبت کرو، ان کی محبت اللہ پاک کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ دل محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح ایک متعدی یعنی پھیلنے والی چیز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد، گھر والے، نوکروں، چاکروں، حتیٰ کہ اس کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارے کون ہیں؟ فرمایا حسن اور حسین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے اور انہیں اپنے جسم اقدس سے لپٹا لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن کی شکل مبارک مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینہ تک حضور علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے سے ناخن تک جو تھی صورت یہ حضور علیہ السلام سے ملتی تھی۔ اور سبحان اللہ یہی نہیں بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور فرمایا اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، اور حسین سبط ہے اسباط سے۔ اور پھر فرماتے ہیں حسن میرے ہیں اور حسین علی کے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا اور نانا کا ہوتا ہے اور چھوٹا بیٹا باپ کا، یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کیسی شان ہے کہ کائنات میں جن کے لیے کوئی یعنی پوری کائنات ترستی ہے کہ حضور کی زبان سے کسی چیز کے بارے میں کوئی لفظ نکلے، اور جن کے فضائل حضور فرمائی جا رہے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے محبت بھی نصیب فرمائے، اہل بیت سے پیار بھی نصیب فرمائے، اور ہم جس طرح اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر حضور کی اولاد سے محبت کریں، حضور کے اولاد سے پیار کریں۔ جب کوئی سید سودا لینے آ جائے نا کوشش کیا کریں نفع نہ لیں، کوشش کریں نفع نہ لیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں سے نفع لیتے ہیں، حضور کی حال سے نہ لیں۔ اگر یہ نفع حضور نے لوٹا دیا، اور جب حضور کسی کو لوٹائیں گے نا سبحان اللہ وہ لوٹانا پھر ایسا ہوگا کہ پھر مطلب سمجھے نسلوں کی نسلوں کے نصیب چمک اٹھیں گے۔ تو کوشش کریں سیدوں سے نفع نہ لیں، جتنا ہو سکے ان کی خیر خواہی کریں، جتنا ہو سکے ان سے پیار کریں۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اس پر غور ضرور کیجیے گا۔
کہ جنت حاصل کرنی ہے. اس پر جنت زندگی بڑی مختصر ہے، یقین کریں بڑی شارٹ ہے. کل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں ہم اکٹھے تھے. مدینہ منورہ میں اکٹھے تھے، اتنی محبت تھی. میں نے ان کو یہ بھی کہا، اور بڑے ماشاءاللہ کم و بیش انہوں نے میرے اندازے کے مطابق 40 سے 50 مسجدیں بنائی ہوں گی. 40 سے 50 مسجدیں. اتنی مسجدوں سے محبت ہوتی تھی نا. اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی آیا نا مسجد کے لیے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے نا پاس، کہا یار فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، فلاں میٹیریل کی دکان پہ چلے جاؤ، جتنا سریا چاہیے لے جاؤ، جتنی بجری چاہیے لے جاؤ، جتنا سیمنٹ چاہیے لے جاؤ، جو چاہیے لے جاؤ. اور اس کو کہنا ملک صاحب نے بھیجا ہے تو اب 6 ماہ بعد پیسے آئے ہیں تو ان کو دے دیے. خود قرض اٹھا کے جس نے مسجدوں پہ لگایا نا، میں ان کی طبیعت میں دیکھا تھا. اور اتنے نیک آدمی، لیکن زندگی دیکھیں جب بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کل انتقال کر گئے. اتنا جب کوئی قریبی جاتا ہے نا تو صدمہ ہوتا نہیں ہوتا، جب محبت والا جاتا ہے. یقین کرے بار بار دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ ان اعمال کا صدقہ ان کی مغفرت فرما کہ جن اعمال میں یعنی تیرے گھروں سے محبت کرتے تھے. تو یہ موت کا سچی بات ہے پتہ کوئی نہیں. ہم سوچ کچھ رہے ہیں، مطلب امید کچھ لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہونا کچھ اور ہے. نہیں پتہ کب دم نکل جانا ہے. تو جنت پانے کے لیے یہی اور بہترین ذریعہ ذکر اللہ ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑے نہیں، ہر وقت زبان سے ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی نیکی پکڑے رہیں، اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہیں، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا آخرت جو حشر ہے وہ اچھا ہو، آخر اچھا ہو. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.